مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ کوئی نئی بات نہیں کرنی ہے، کچھ باتیں یاد دلانی ہیں جو سبھی جانتے ہیں تقریباً۔ قرآن و حدیث میں ایک مضمون بار بار آیا ہے اور اہمیت کے ساتھ آیا ہے، اور حدیث میں تو زیادہ ہی صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پورے نظام میں دل بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جو حدیث پڑھی ہے وہ اس مضمون کو بالکل کھول دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام دل ہے۔ دل کا ٹھیک ہونا سارے بدن کا ٹھیک ہونا، اور دل کا خراب ہونا سارے بدن کا خراب ہونا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ دل کے ٹھیک ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ کیا دل کے ٹھیک ہونے کا یا خراب ہونے کا ظاہری بیماری سے تعلق ہے جو حضور بتا رہے ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ اگر کسی آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کا پورا بدن بیکار ہو جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں حضور؟ ظاہری بیماری کا بھی پورے بدن پر اثر پڑتا ہے دل میں اگر بیماری ہو، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری جسمانی بیماریوں کا بیان نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو تشریف لائے تو وہ جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں نہیں آئے، لہذا حضور کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ بھئی دل کی بیماری ہو گئی، کسی کو دل کے اندر کچھ ہو گیا تو بدن خراب ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، کام نہیں چلے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے کچھ اور مراد ہے، اور وہ وہی ہے جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ دل کا اچھی صفات سے متصف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ کی یاد کے نور سے منور ہونا، یہ دل کا صحیح ہونا ہے۔ اور دل کا غافل ہونا اور اس کے اندر بری صفات ہونا، یہ دل کا خراب ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ جو محنتیں ہوتی ہیں
ان کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا دل ٹھیک ہو جائے. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ کسی بھی انسان کے بارے میں جو پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امتی ہے، یہ گارنٹی تو ہو نہیں سکتی کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ گارنٹی تو نہیں ہو سکتی. تو اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے. تو کیا صورت ہوگی آخر؟ صورت یہ ہوگی کہ اس کا مزاج یہ بنے کہ وہ گناہوں سے بچے، اور اگر کسی وجہ سے گناہ ہو جائے تو فوراً اس گناہ کو دھونے کی کوشش کرے. یہ مزاج کیسے بنے گا؟ اس پر بندے کو کون مجبور کرے گا؟ یعنی کون سی طاقت ہے؟ وہ بندے کا پیٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانے کو چاہیے چاہے حرام ہو. اب اس کو حرام کے کھانے سے کون روکے گا؟ بدن کے اندر کون سی چیز ہے؟ وہ دل ہے. دل روکے گا اس کو کہ نہیں، حرام نہیں کھانا ہے. بندے کا ایک عضو کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنا ہے. اب اس گناہ کو کرنے کا تقاضا ہو رہا ہے بدن ہی کے ایک حصے سے. تو بدن میں وہ کون سی چیز ہے جو اس کو اس سے روک سکتی ہے؟ وہ دل ہے. دل کہے گا کہ نہیں، یہ غلط ہے. تو اب آپ سوچیں، بندے کی آنکھ کہہ رہی ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھنا ہے. اب یہاں کون ہے جو اس کو اس گناہ سے روکے گا؟ وہ دل ہے. بندے کا جی چاہ رہا ہے کہ میں کانوں سے کوئی غلط چیز سنوں. اس برائی سے اس کو روکنے والا کون ہے بدن کے اندر؟ وہی دل ہے. اب آپ سوچیں کہ کون سا دل ایسا ہو سکتا ہے جو آدمی کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے؟ ظاہر ہے کہ دل کے اندر اگر وہ طاقت نہیں ہے، وہ پاور پیدا نہیں ہوئی ہے جو اس کام کے لیے چاہیے، تو کچھ بھی نہیں کرے گا دل، بلکہ وہ نفس کا ساتھ دیتا رہے گا. جیسے گناہگاروں کا قصہ ہے کہ ہمارا نفس ایک گناہ کا تقاضا کرتا ہے، اس وقت دل کی طرف سے اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جیسا روکنے کے لیے ہونا چاہیے. چاہے بعد میں تھوڑا بہت ملامت کرنے لگے تو وہ تو مومن کا دل ہے، تو تھوڑا بہت تو اس میں ایمان ہے ہی، تو وہ برا کہتا ہے، وہ نفس لوامہ ہے. لیکن اتنی طاقت کہ وہ روک دے گناہ سے، وہ جو بات ہے، وہ جو آپ نے واقعات سنے ہیں پیغمبروں ہی کے نہیں، امتیوں کے بھی، کہ ان کے سامنے گناہ کا تقاضا آتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں ہوتی، مگر وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر وہ کون سی طاقت ہے جو گناہ سے بچاتی ہے؟ وہ دل کی طاقت ہے. لیکن ہر آدمی کا دل ایسا طاقتور نہیں ہے. یہ بات ہے، وہ مسئلہ جو حل ہونا چاہیے، اور وہ حل ہوتا ہے اسی محنت سے. یہ جو محنت ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی، ذکر اللہ کی، اس محنت سے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ مسئلہ اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر بندے کے دل کا ویسا تعلق ہو جائے جیسا ہونا چاہیے تو بس وہ روک دیتا ہے. ذکر کے جتنے بھی طریقے ہیں جو شریعت و سنت کے مطابق ہیں، چاہے وہ ہمارے اس سلسلے کا مراقبہ ہو یا دوسرے بعض سلسلوں کا ذکر جہری ہو، چشتیہ کے یہاں جہری ذکر ہوتا ہے کثرت کے ساتھ. تو اب یہ ذکر کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، یا بیٹھے ہیں خاموش اور دل سے اللہ اللہ کہنے کی محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، گھنٹوں بیٹھے ہیں، گھنٹوں ضربیں لگ رہی ہیں. کاہے کے لیے؟ آخر مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے جو اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے، انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اگر بندے کو ہر وقت یاد رہنے لگے تو یہ طاقت آ جائے گی. ہر وقت یاد رہنے کی صورت کیا ہوگی؟ وہی کچھ وقت کے لیے رٹا لگانا.
اب جب وہ رٹا لگے گا تو تھوڑا تھوڑا عادت پڑے گی، اور جب زیادہ ہو جائے گا تو ایسا مزاج بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رہیں گے۔ بس اسی معیار سے ہم لوگ سمجھ لیں کہ گناہ کا موقع ہے، کوئی طاقت ہمیں بچا لے جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یاد ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل ہو گئی ہے۔ اور اگر پھنس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی کمزوری باقی ہے، ابھی کمی باقی ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ ابھی مولانا پوچھ رہے تھے، ہمارے سلسلے میں ایک تو مراقبہ بتایا جاتا ہے، وقوف قلبی، ابھی جیسے عشاء سے پہلے بھی بتایا، استغفار، درود شریف، قرآن شریف، یہ پڑھنے کے لیے 2 کام ہیں الگ۔ ایک تو اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، اور ایک ہے مراقبہ۔ تو آپ سمجھ لیں مراقبہ تو یہ ہے کہ باقاعدہ آپ سوچ کر، توجہ کر کے دل کی طرف، دل سے اللہ اللہ کہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ہے اور دھیان دینا ہے دل پر، اور گویا کہ محنت کرنی ہے کہ دل کو عادت ہو جائے اللہ اللہ کہنے کی، یہ مراقبہ ہے۔ اور وقوف قلبی کا مطلب تو فقط دل کی نگرانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خیال رہے، ہر وقت خیال رہے، یہ وقوف قلبی ہے۔ اس کو حضرت نے بہت سی مثالوں سے سمجھا رکھا ہے۔ مثال دی ہے کہ مثلا آدمی گھر سے نکلتا ہے مسجد جانے کے لیے، راستے میں فون آ گیا، اس پہ بات کر رہے ہیں، کوئی ساتھی مل گیا، اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اور بھی کوئی کام راستے میں نمٹا، لیکن پاؤں چل رہے ہیں مسجد ہی کی طرف۔ یہ جو خیال ہے مسجد کا، یہ ایک یاد ہے، بھول نہیں ہو رہی اس میں، ایسی یاد اللہ تعالیٰ کی ہو جائے کہ سارے کام کرتا رہے آدمی مگر ذہن میں وہ یاد باقی رہے۔ حضرت اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں جو بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر میں ساس بہو میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب ساس نے بہو کو کچھ غلط بات کہہ دی، سخت بات جو بہو کو بری لگی۔ اچھا بہو شریف ہے، اس نے زیادہ لڑائی بھی نہیں کی، سن لی ساس کی بات مگر بری بہت لگی۔ اب آپ بتائیے اس دن وہ سارے کام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ سارے کام کرتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دماغ سے وہ خیال نکلتا ہے؟ سب کے گھروں میں لگتا ہے تجربہ ہے، سب نے عام طور پر سر ہلایا ہے اس میں۔ وہ جو ناگواری ہے وہ مسلسل ہے، اور وہ خیال بھی مسلسل ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، لیکن دماغ میں وہ بھی چل رہا ہے کہ آج بڑھیا نہیں یہ کہا ہے مجھے۔ تو یہ ایک مثال ہے، یعنی یہ جو یاد ہے اس کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑ رہا، ارادے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک اور مثال ہے اس کی، اس کا بھی سب کو تجربہ ہوگا، شادی شدہ لوگوں کو۔ شادی جس دن ہوئی اس دن سے لے کر کچھ دنوں تک یاد کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیا خیال ہے؟ بیوی کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دیتے ہیں۔ ملاقات ہوئی، ملاقات کسے کہتے ہیں؟ دیدار ہوا اور محبت آئی۔ اب وہ آپ سب یاد کر لیں، ہمیں تو خود یاد ہے یہ بات کہ ایسا مراقبہ تو آج تک اللہ میاں کا نصیب نہیں ہوا۔ سچی بات ہے، سب کو تجربہ ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیوی کا تصور مسلسل آدمی کو رہتا ہے، ہفتے اور مہینے اسی طرح گزرتے ہیں۔ وہ جو تصور ہے، کام سارے کر رہا ہے آدمی لیکن یاد مسلسل ہے۔ اگر اس درجے کی یاد آ جائے تو سبحان اللہ، پھر تو کیا کہنے ہیں۔ بس یہی وقوف قلبی ہے کہ آدمی اپنے سب کام کرتا رہے مگر اس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے۔ حقیقت میں یاد کرنے کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کی یاد ایسی یاد ہے جو کسی کام سے نہیں روکتی۔ اللہ کی یاد ایسی یاد ہے، ایسی چیز ہے جو ہر کام کو آسان کر دیتی ہے اور انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے۔
جب یہ محنت ہو جاتی ہے تو پھر دل سے برائیاں نکلتی ہیں. آپ غور کریں ہمارے دلوں کے اندر کیا کیا برائیاں بھری پڑی ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے. میں پھر بار بار کہتا ہوں یہ بات, اس وقت ذرا اور بے تکلفی سے کہہ سکتا ہوں, عام مجمع کم ہے اور خواص زیادہ ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سلسلے میں داخل ہیں, بیعت ہیں. سوچیں ہر آدمی اپنے دل کے بارے میں. کوئی آدمی سوچے گا تو پتہ چلے گا کہ تکبر کی بیماری بھری پڑی ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کسی بھی وجہ سے. وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, پیسہ ہے یا عہدہ ہے کوئی, یا عزت ہے لوگوں میں, اسی کی وجہ سے تکبر ہو جاتا ہے. لیکن اس کو نکالنا ہے, اس لیے کہ ہمارے لیے یہ مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے اسے ہم اپنے دل میں کیوں رکھیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے تکبر, اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تکبر کرے گا میں اسے ذلیل کروں گا. تو خواہ کیا مصیبت آئی ہم اپنے آپ کو ذلیل کرائیں اللہ میاں سے. اور پھر سوچیں کہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے بڑائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متکبر ہوں, میں بڑا ہوں. اپنے آپ کو بڑا کہنا یہ شان اللہ ہی کی ہے. تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بندگی میں کمی ہے. تکبر نکال دیں دلوں سے. یہ جب ذکر کی محنت ہوگی, اللہ کا نام دل کے اندر بیٹھے گا, بڑائی نکلے گی. جتنا زیادہ اللہ کی یاد ہوگی اتنی زیادہ اپنی بڑائی نکل جائے گی. اور آپ یقین کریں جب یہ بڑائی نکل جائے گی نا, زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اب تو بہت پریشان ہیں, اسی چکر میں رہتے ہیں نا کہ لوگ میری عزت کریں, لوگ مجھے اہمیت دیں, اسی تلاش میں رہتا ہے, خواہ پریشان رہتا ہے. بھئی کیا مصیبت آئی ہے؟ اپنے کام کرو. جسے عزت کرنی وہ عزت کرے گا, جسے نہیں کرنی نہیں کرے گا. تمہارا اس سے مطلب واسطہ کیا ہے؟ اور یقین کریں جس دن دل اپنی بڑائی سے خالی ہو جائے گا اور اللہ کی بڑائی سے بھر جائے گا تو آپ کی بڑائی ساری دنیا کے دلوں میں بھر جائے گی. بندگی جب آ جائے گی یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. چکر ہی میں نہ پڑو کہ مجھے کوئی بڑا سمجھے. نکال دو اپنے دل سے. اللہ تعالیٰ کو دل کی جو برائیاں بہت زیادہ ناپسند ہیں ان میں ایک چیز ہے ریاکاری, دکھاوا, بناوٹ. بہت ہی خطرناک بات ہے اور بہت مشکل سے نکلتی ہے, بہت مشکل سے پیچھا چھوٹتا ہے. شیطان چونکہ چاہتا ہے, اس کا مشن ہے ہمیں جہنم میں لے جائے. اب ہم کوئی بھی اچھا عمل کریں, پہلی کوشش تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے عمل سے روک دے. ہم تلاوت کرنے بیٹھ رہے ہیں, وہ روکنا چاہتا ہے. ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں, وہ روکنا چاہتا ہے. کوئی بھی اچھا عمل کر رہے ہیں تو وہ ہمیں روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اچھا وہ کوشش میں کامیاب نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کرنے کی, تو اب کیا کرے گا؟ وہ بھوس ملائے گا اس میں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کوشش یہ کرے گا کہ اب یہ عمل تو کر رہا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ تلاوت کر رہا ہے, یہ نیکی کر رہا ہے, تو اب اس کا بیڑا ویسے غرق کر دوں. لہٰذا وہ دکھاوا ہماری نیت میں شامل کر دے گا. لوگ دیکھیں مجھے تلاوت کرتے ہوئے, لوگ دیکھیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے, لوگ دیکھیں مجھے صدقہ دیتے ہوئے, پتہ چلے لوگوں کو میں کیسا آدمی ہوں. یہ نیت میں جب شامل ہو جائے گا تو کیا فائدہ ہوا اس عمل کا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء, میرے ساتھ تو نے کئی لوگوں کو شریک کر لیا عمل میں اور مجھے ضرورت نہیں, میں بے نیاز ہوں. یہ جتنے بھی شریک ہیں ان سب سے زیادہ بے نیاز میں ہوں, لہذا تیرا عمل انہی کے حوالے. تو ثواب کون دے گا؟ جو ثواب دینے والا تھا اس نے تو رد کر دیا. اللہ تعالیٰ کو دل کی جو چیزیں زیادہ ناپسند ہیں اس میں ایک حسد ہے, جلن دوسروں سے. مصیبت ہے, دنیا کی بھی مصیبت ہے اور آخرت کی بھی مصیبت ہے. اور بڑی مشکل یہ ہے اپنے لیے بھی مصیبت ہے اور اس کے لیے بھی مصیبت ہے جس سے کر رہے ہو. مصیبت ہی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی, ہمیں جلن ہو رہی ہے, اسے کیوں دے دی اللہ نے, اسے عزت کیوں دے دی, یہ تو اتنا اچھا آدمی نہیں ہے. اسے اللہ نے پیسہ کیوں دے دیا, تو بڑا خراب آدمی ہے. اس کا رشتہ فلاں جگہ کیوں ہو گیا, اس کے بچے ایسے کیوں ہو گئے. ایک مصیبت, یعنی وہ اسے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں اور جناب خواہ مصیبت میں مبتلا ہیں. دیکھا ہے کبھی کسی جلنے والے کو جلن کی وجہ سے وہ نعمت مل گئی ہو؟ مل ہی نہیں سکتی. بلکہ
دوسرا ایک نقصان ہوگا ساتھ میں، نیکیاں الگ سے ختم ہو جائیں گی، خواہ بیٹھے بٹھائے۔ الحسد، یہ حدیث ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ ختم کرتی ہے۔ وہ تھوڑی بہت نیکیاں جو کری تھیں وہ یوں جل جائیں گی خواہ مخواہ دوسروں سے جلنے میں۔ آپ دوسروں سے جل رہے ہیں، آپ کی نیکیاں ادھر جل رہی ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ پریشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں مان لوں اللہ نے ایک آدمی کو پیسہ دیا اور وہ بڑا خراب آدمی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں اتنا خراب آدمی اللہ نے پتہ نہیں کیوں پیسہ دے دیا۔ چلو تمہیں پتہ نہیں، لیکن تم کر کیا لوگے یہ بتاؤ، اس پہ کرو، تم کیا کر لو گے؟ دوبارہ سوچیے میں جو کہہ رہا ہوں، کیا کر لیں گے ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ جلتے رہو بیٹھے ہو، خواہ مخواہ اپنا دماغ خراب کرنا۔ ہاں صحیح بات پر غور کرو کہ دینے والا اللہ ہے جسے ہر کام کا اختیار ہے، اسے اختیار ہے وہ جس کو چاہے دے، اور وہ حاکم تو ہے ہی، اسے اختیار ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، اسے دیا ہے مجھے نہیں دیا ہے، اس کی کوئی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے دے دیتا تو میں فرعون بن جاتا، میں سرکش بن جاتا، تو مجھے دنیا کا تو فائدہ ہوتا، آخرت کا نقصان، اس سے تو اچھا یہی اگر کچھ نہ ہو۔ حکمت پہ بھی نظر رکھو، اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں۔ یہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید لکھا ہے، کوئی مصیبت آئے وہاں بھی یہی غور کر لو، اللہ حاکم ہے، اللہ کی حکومت ہے، وہ جو چاہے کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اللہ حکیم بھی ہیں، اس کی کوئی حکمت ہوگی جو یہ پریشانی آئی ہے، اللہ کو اختیار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے، بس اس پہ غور کر لو، آسانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی حسد کا مسئلہ ہے، اللہ نے کسی کو عزت دے دی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی عزت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک کام کریں گے، آپ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے، بہت ثواب ملے گا، جی بہت ثواب کا کام کریں گے، اور اس کی عزت تو ختم ہو جائے گی اور آپ کو مل جائے گی، ہے ایسا؟ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ تو فائدہ آخرت کا الگ نقصان، دنیا کا الگ نقصان، جلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر نظر کرو، اللہ نے جس کو جو نعمت دی وہ اللہ کی حکمت ہے، تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو، اس پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی تو کیا اللہ کے یہاں ختم ہو گیا وہ خزانہ؟ خواب پریشان ہے، اللہ نے اسے پتہ نہیں کیوں دے دیا، ارے بھائی اسے دے دیا تو تمہیں بھی دے سکتا ہے، تم مانگو نا اللہ سے، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے مانگنے سے؟ اللہ کے خزانے تو بہت ہیں، اللہ کے خزانے اسے دینے سے ختم نہیں ہو گئے۔ تو یہ حسد دلوں سے نکالنا ہے، ذکر جب ہوگا پابندی سے، مراقبہ جس کو کہہ رہے ہیں، وہ یہ برائی بھی دل سے نکالے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں دل کے اندر جو برائیاں ہمارے بھری ہوئی ہیں، اور آپ یقین کریں کہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں، یہی جو ہیں سب، جس آدمی میں جتنی زیادہ اتنا وہ خود ہی پریشان ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا، اور جو آدمی ان برائیوں سے جتنا زیادہ خالی ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ سکون سے ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کے نے اپنے مزاج سے حسد ختم کر دیا، ایک منٹ کے لیے سوچیں، حسد، سوئیں نہیں سوچیں، ایک صاحب کو نیند آ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ نے ٹیک لگائی تھی اس لیے نیند آئی، مجھے زیادہ ضرورت ہے آپ سے بھی سونے کی، میری طبیعت بھی خراب ہے اور جاگا ہوا بھی ہوں کچھ نہ کچھ، تو لیکن ٹھیک ہے، نیند کا بھی وقت ہے، اسی لیے ہم شب بیداری نہیں کرتے، شب بیداری خواہ بدعت بن جائے گی، آرام سے سوتے ہیں 4 گھنٹے، مجلس میں بھی سلاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، سب سو جاؤ آرام سے، لیکن جب بات ہو رہی ہے اس وقت نہ سو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ حسد نکل گیا ایک آدمی کے مزاج سے، بتاؤ کتنی آسانی ہوگی جینے میں، کسی کو کچھ بھی ملتا رہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، بہت اچھا، آسان ہو جائے گا جینا۔ ریا نکل گئی، دکھاوا نکل گیا، عمل کرنا کتنا آسان۔ اب تو مصیبت ہے کہ دیکھنے والا بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی دیکھنے والا ہو، نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تبھی کروں، اور جب آسانی ہو جائے گی
ایک دیکھنے والا ہے، وہ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اسی کے لیے کریں گے، مزہ آ جائے گا، بڑائی نکل گئی دل سے، بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اب تو پریشان ہیں کہ جہاں میں جاؤں لوگ میری عزت کریں، خامخواہ۔ اچھا، تکبر کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، بس وہ اپنے آپ ہی ہٹتا رہتا ہے، کوئی نہیں مانتا، وہ خود ہی اپنے آپ، اپنے خیال میں آپ بڑے ہیں۔ دیکھا ہے کبھی کسی کو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں؟ خامخواہ، کیوں کہے گا کوئی؟ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی بڑائی کی تسبیح کوئی کیوں پڑے گا؟ بس آپ اپنے گھر رہیے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیے، بے وقوفی کی بات ہے۔ اور پھر ایک بات اور سمجھیں، بہت نازک بات ہے، اپنے بڑوں کے سامنے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہی ہیں، باپ کے سامنے بیٹا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے یا نہیں؟ چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہو، باپ کے سامنے تو چھوٹا ہی سمجھتا ہے، استاد کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھتا ہے، اور جو کہیں ملازم ہے تو اپنے افسر کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ کس وقت تم اللہ کے سامنے نہیں ہو؟ غور کریں اس پر۔ آپ تکبر کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے۔ اب یہ بات جب سمجھ میں آئی تو وہاں پھر جائیے کہ جب اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو یہ یاد آئے گا، اگر میں تکبر کروں گا تو یہ تکبر اللہ کے سامنے ہوگا، لہذا مجھے نہیں کرنا ہے۔ ذکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد انسان کو ایسا پابند کر دیتی ہے کہ وہ برائیوں سے بچ جا، پابند نہ کہو بلکہ یوں کہو ایسا صاف کر دیتی ہے، ایسا اس کے لیے جینا آسان کر دیتی ہے اللہ کی یاد۔ حقیقت یہ ہے کہ جینے کا گر ہی اللہ کی یاد میں ہے، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ اللہ کی یاد ہی زندگی کا اصل سہارا ہے۔ اور ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور آپ سب یہ بات سمجھ لیں گے، چونکہ سب کو تجربہ ہوتا ہے اس کا، کہ کئی وقت ایسے آتے ہیں جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض مسئلے ایسے ہوں گے کہ بیوی اس میں مدد کر دے گی، بعض مسئلے ایسے ہوں گے جن میں بچے مدد کر دیں گے، بعض مسئلے ایسے ہوں گے جن میں رشتہ دار کر دیں گے، لیکن بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، نہ بیوی مدد کر سکتی ہے، نہ اولاد، نہ کوئی رشتہ دار، کون کرے گا مدد؟ اللہ۔ اللہ کی یاد کی جب عادت ہوگی تو پریشانی ختم ہو جائے گی، آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، آسانی ہو جائے گی۔ سچی بات ہے، بارہا ایسے تجربے ہوتے ہیں، آدمی پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ کروں اور وہ کروں، پھر خیال آتا ہے اچانک کہ اللہ سے دعا کروں، اللہ سے دعا کی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا کے معاملے میں بھی عجیب حال ہے، عجیب شان ہے اللہ کی دعا کے سلسلے میں۔ لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا غور سے، اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بتاؤ سمجھ رکھا ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ جب یہ حکم ہے کہ یقین کر کے دعا کرو تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے یہ سوچنے کا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہمیں اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ کرتا ہے، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے میں اسی کے مطابق ہوتا ہوں۔ اس کا مفہوم محدثین نے یہی بیان کیا کہ جب دعا کرو تو یقین رکھو کہ دعا قبول ہوگی، جب استغفار کرو تو یقین رکھو کہ استغفار قبول ہوگا، مغفرت ملے گی، جب توبہ کرو تو یقین رکھو کہ توبہ قبول ہوگی۔ شک میں نہ رہو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قبول کرنے کو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کبھی ایسا لگے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اپنے آپ کا اپنا دماغ صحیح کرو، اپنی سوچ صحیح کرو۔ دعا قبول ہونے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ جو تم نے کہہ دیا وہ ہو ہی جائے، کہیں نہ کہیں وہ دعا قبول ہو ہی جائے گی، کوئی مصیبت ٹل جائے گی، وہی چیز مل جائے گی، کوئی نیکی مل جائے گی۔
دعا تو ہر حال میں قبول ہو گئی. یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تابع ہیں، جو آرڈر ہم نے کر دیا بس وہ کر ہی دیں گے. آرڈر نہیں ہوتا اللہ سے، دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں، بس یقین کرو قبول کرتے ہیں. اب کس صورت میں قبول کرنا وہ ان کا اختیار ہے. لیکن ایک بات ہم آگے بڑھ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت ایک بات سناتے ہیں. حضرت نے جن بزرگوں سے خاص طور پر استفادہ کیا ہے، ایک تو حضرت کے شیخ ہیں، ایک پہلے شیخ تھے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے جو شیخ تھے جن سے حضرت کو اجازت ہے حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان دونوں کے علاوہ بھی بعض بزرگوں سے حضرت نے خاص استفادہ کیا ہے. ان میں ایک بابو جی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بابو جی اس لیے کہلاتے تھے کہ ڈاکیا تھے، وہ ڈاک میں ملازم تھے، ڈاک خانے میں، اور پھر ریٹائر ہو گئے تھے. ان کا جو گویا بزرگی اور تقوی کا معیار تھا وہ عجیب تھا. مستجاب الدعا شخص تھے. حضرت سناتے ہیں کہ جو دعا کرتے تھے، جس آدمی کے لیے دعا کر دیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو 3 دن میں ہو ہی جاتی تھی. یہ پکا تھا. چنانچہ حضرت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ان سے تعلق تھا، تو حضرت کے ساتھی جو ہیں وہ بہت سے حضرت سے کہا کرتے تھے کہ بابو جی کے یہاں لے چلو اور دعا کرا دو. ایک دفعہ حضرت سناتے ہیں کہ بہت سے لڑکے کہتے رہے تو ہم نے ایک دن پروگرام بنا لیا. وہ سب لڑکے مل کر 32 ہو گئے، یونیورسٹی کے لڑکے 32 لڑکوں کو لے کر ان کے یہاں پہنچ گئے اور ان سے جا کر بتایا کہ بابو جی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور آپ سے دعا کرانا چاہتے ہیں. تو بابو جی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایک کر کے بھیجو. ایک آدمی آیا، اس کو دعا دی اور اس کو نصیحت کی، وہ چلا گیا. دوسرا آیا، وہ چلا گیا. اس طرح 32 کے ساتھ ہوا. بعد میں سب نے یہ بتایا کہ مجھے اس گناہ کے چھوڑنے کی نصیحت کی جو میرے اندر پایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ واپس آنے کے بعد چند دن کے اندر اندر سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمیں زیارت ہو گئی. یہی دعا کرانے آئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. ایک ساتھی نے کہا کہ مجھے نہیں ہوئی. 32 میں سے ایک نے کہا. تو اس نے شکایت کی کہ بھئی مجھے نہیں ہوئی، سب کو ہو گئی. تو حضرت نے خط لکھا. اس زمانے میں خط چلتا تھا. خط لکھا بابو جی کو کہ حضرت سب کو ہو گئی، زیارت ایک رہ گیا. تو بابو جی نے جواب میں لکھا کہ تحقیق کرو، اس کا عقیدہ خراب ہوگا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیعہ تھا. ایسی شخصیت تھی ان کی. وہ یہ فرمایا کرتے تھے، بس یہی سنانا تھا مجھے، لیکن بتانا تھا کہ کیسے آدمی کی بات ہے. یہ ظاہر ہے قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لیکن بزرگوں کی زبان سے اپنے انداز سے آتی ہیں تو ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. فرماتے تھے جو آدمی اپنے ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے، سمجھ میں آئے، پروگرام بنا کے ارادہ کر کے تیاری کر کے جو گناہ ہے کہ میں اب یہ کروں اب وہ کروں، جو آدمی اپنے ارادے سے یعنی قصدن گناہ نہ کرے، ہو جائے غلطی سے اچانک الگ بات ہے. جو آدمی اپنے ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ اس کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی کرتے ہیں. تو یہ دل کی محنت کے فائدے ہوتے ہیں. بس مجھے تو یہ کہنا تھا کہ ذکر کا اصل مقصد ہے دل پر محنت کرنا اور دل کو ٹھیک کرنا. جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ظاہر بھی ٹھیک ہوتا ہے، ورنہ آدمی ظاہر کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اوپر سے سنوارتا رہتا ہے، اندر سے خراب ہوتا رہتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لے. ایک بار پھر توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں، اور جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ پھر کر لیں، اور اس مجلس کے بعد آ کر جنہوں نے بھی جو نئے بیعت ہوئے ہیں وہ قریب آ کر نشاندہی کرا لیں، اور جو پرانے ہیں کیا ٹائم ہوا ہے وہ بھی اب سے لے کر صبح تک جس وقت بھی موقع مل جائے مل لیں. ڈر ڈر کے کہہ رہا ہوں چونکہ ذرا تھکن زیادہ ہو گئی، کمر میں تکلیف ہے، تو جیسا موقع ہوگا ویسا کر لیں گے. پرانے لوگوں کے سبق کو بھی دیکھنا ہے، اور جو یہاں کے احباب ہیں خاص طور سے محتمم صاحبان، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے سبق کے سلسلے میں کسی وقت ضرور ملاقات کر لیں. بہت سارے مدرسوں کے ذمہ داران ہیں جو ماشاءاللہ سب کام کر رہے ہیں. اس کو بھی محنت سے کیجئے
انشاءاللہ آپ کے کاموں میں برکت آ جائے گی، ترقی ہو جائے گی، ہر اعتبار سے ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محتمم صاحبان کا لفظ میں نے بولا تو وہ کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بلکہ کئی احباب یہاں پر وہ ہیں جو میرے قریب ترین اور مخلص ترین لوگ ہیں، اور وہ سب محتمم مدرسوں کے، تو اس لیے میں نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ورنہ ویسے ہمارا جو مدرسین کا طبقہ ہے، میں بھی مدرس ہوں، ہمارا جو مدرسین کا طبقہ ہے دماغ ہمارا زیادہ خراب ہوتا ہے، جو سچی بات ہے۔ محتمم کی اصلاح تو ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں روزانہ، کبھی وہ کہہ رہا، کبھی وہ کہہ رہا، کبھی وہ کہہ رہا۔ ملازمین محتمم کے کپڑے نوچتے رہتے ہیں، مدرسین جو ہے وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو حضرت ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، ہم علمی کام کرتے ہیں، ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں۔ مدرس کے دماغ میں کبر سب سے جلدی پیدا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے کرنا۔ محتمم کی آدھی اصلاح تو وہیں سے ہو جاتی ہے، ویسے انتظامات سے ہی۔ تو ہمیں سب کو ضرورت ہے، کوئی مذاق مقصد نہیں ہے اور کوئی کسی کی توہین مقصد نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے دے، ایسا بننا مقصد ہے۔ یہی اصل چیز ہے کہ جو آدمی اللہ کی نظر میں اچھا ہو جاتا ہے۔